السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم حجاج اکرام، مناسک حج کی ادائیگی کے بعد آپ مکۃ المکرمہ کی بارونق پرنور فضاؤں میں موجود ہے، جو روح کو تسکین اور ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ محترم حجاج اکرام، اکثر حجاج اکرام کو دیکھا گیا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد وہ مکۃ المکرمہ کی تاریخی مقامات کی زیارتیں کرتے ہیں، جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ محترم حجاج اکرام، انہی میں سے ایک مقام طائف ہے۔ طائف کا واقعہ بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے۔ تڑپ اٹھتا ہے دل جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، زخموں سے چور جسم پیمبر یاد آتا ہے۔ تو وہ طائف کی ایک تاریخی زیارت، ایک تاریخی مقام جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اکثر حجاج اکرام وہاں پر بھی جاتے ہیں۔ تو محترم حجاج اکرام، میرا یہ اپنا تجربہ ہے، میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کے سامنے سے پیش کر رہا ہوں۔ محترم حجاج اکرام، اگر آپ طائف جانا چاہتے ہیں تو 4 سیٹر گاڑی سے اگر جائیں گے تو آپ کو کرایہ 60 ریال تک کے لگنے والا ہے۔ 10 سیٹر گاڑی سے اگر جائیں گے تو 45 ریال سے لے کر 55 ریال تک آپ کا کرایہ ہوگا۔ اگر آپ بڑی لگژری بس کسی گائیڈ کے ذریعے سے اگر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو 50 حاجی جمع کرنے ہوں گے، یعنی 50 نفر 50 آدمی آپ کو جمع کرنے ہوں گے۔ اگر 30-40 حاجی بھی اگر جمع ہو گئے تو کوئی بھی گائیڈ تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ گائیڈ سے کانٹیکٹ کریں اور گائیڈ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم کو طائف کی زیارت کرنی ہے، لیکن اس سے یہ بات طے کریں کہ ہم صبح یہاں سے نکلیں گے۔ تو طائف جانے کے لیے سب سے بہتر وقت صبح 9-10 بجے آپ مکۃ المکرمہ سے نکل جائیں۔ 1.5 گھنٹے کے اندر آپ طائف پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر طائف پہنچنے کے بعد سب سے پہلے گائیڈ آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسجد میں لے کر جائیں گا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رہا کرتے تھے، اور ابھی آپ اس سوراخ میں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مسجد سے متصل ہی ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں آپ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو گائیڈ جو ہے مسجد رسول میں لے کر جائے گا۔ یہ مسجد رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز ادا کی تھی۔ اسکرین پر آپ پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑا پتھر دیکھ رہے ہیں۔ اس پتھر کی کیا کہانی ہے، کیا حقیقت ہے، میں اس سے آپ کو واقف کراؤں گا۔ ابھی ہم اس وقت مسجد رسول، جہاں پر طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، ہم اس احاطے میں، اس مسجد کے احاطے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دروازے پر رش، یہ اس مسجد کی کھڑکی ہے، یہاں سے داخلی دروازہ ہے، اور ہم اس کے مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے، اور یہاں پر زائرین آتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اکثر زائرین کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد رسول میں آتے ہیں تو اس کے پتھروں پر اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ اسکرین پر دوبارہ وہ پتھر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو وہاں کے کفار، یعنی طائف کے رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پھینکنا چاہتے تھے، لیکن معجزاتی طور پر وہ پتھر آج بھی یعنی کہ گرنے والی پوزیشن پر ہے، کہ وہ پتھر ابھی گرنے والا ہے، اس پوزیشن پر ہے۔ یہ دیکھیے مسجد رسول کا اندرونی منظر، اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا تھا۔ روشنی مدھم ہے، اور اس روشنی کے اندر آپ کو تھوڑی تھوڑی دیواریں دکھائی دے رہیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ محراب ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کے موقع پر نماز پڑھی تھی، اور طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یعنی منہ بولے بیٹے۔ اب یہاں سے نکل کر آپ کو گائیڈ جو ہے تو وہ عداس کے باغ میں لے کر جائے گا۔ عداس یہ اسلام قبول کرنے والا غیر عربی شخص ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا غیر عربی، یعنی یہ عجم کا رہنے والا، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ نینوا کا رہنے والا تھا۔ ابھی ہم عداس کے باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ عداس کے باغ، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر ہے۔ حالانکہ یہ باغ جو تھا تو مکہ کے رہنے والے 2 قریشی بھائی کا تھا، جن کا نام روایتوں میں عتبہ اور شیبہ ملتا ہے، اور عداس نامی غلام اس باغ کا ملازم تھا۔ یہاں پر عداس کی
झोपड़ी थी। मस्जिद अद्दास का ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर अद्दास की झोपड़ी थी जिसमें वो क़ियाम किया करता था, वो इस बाग का मुलाजिम था। ये मस्जिद का अंदरूनी मंज़र देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अद्दास ने इसी झोपड़ी में इसी जगह पर लेकर आए थे और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर का तोहफ़ा पेश किए थे। हमने गाइड से पूछा तो गाइड ने कहा कि इसी मस्जिद की जगह पर अद्दास की झोपड़ी थी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम फरमाया था। अद्दास के बाग और मस्जिद की ज़ियारत के बाद आपको गाइड इस खूबसूरत एक मीनार वाली मस्जिद के पास लेकर आएगा। ये तारीख़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद अली कहते हैं, बस मस्जिद अली कहते हैं। हमने गाइड से पूछा तो कोई ऐसी ऑथेंटिक और दलील वाली बात हमें नहीं बताई, और दीगर लोगों से भी हमने पूछा है तो इस मस्जिद के ताल्लुक़ से कोई ऐसी वाज़ेह दलील वाली बात नहीं बताई गई। और ये तारीख़ी मस्जिद और दीगर तारीख़ी मस्जिदें जिनकी हमने ज़ियारतें की तो वहाँ पर हमने देखा है कि लोग अपने नाम पेनों से लिखते हैं, जबकि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। तो ताइफ सरसब्ज़ व शादाब और मीठे फलों वाली बस्ती है जिसे सऊदी अरब का कश्मीर कहा जाता है। जैसे ही ठंडी हवाएं आपको लगे समझ लो कि आप ताइफ में हैं। जिस मस्जिद में बड़े मीनारे वाली मस्जिद में हम दाखिल हुए, ये उस मस्जिद का अंदरूनी मंज़र है। अब हम बाहर निकले और ये उसका ऊपर का छत का मंज़र है, और ये यहाँ से एक दादरा है ऊपर चढ़ने के लिए जीना, और इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर पहुँचे और इसके मीनार के ऊपर भी हम पहुँचे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ताइफ का पूरा व्यू मंज़र जो है तो वो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। ताइफ जो है तो बड़ी ही सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनों का हामिल शहर है। इस शहर के अंदर अंगूर, अंजीर, अनार और दीगर बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ पैदा होती है। ताइफ के फल बहुत मीठे और सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती है, और क्यों ना हो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत और ये आपकी दुआओं का सदक़ा है। और ममलिकत सऊदी अरबिया में गिरा कीमत पर यहाँ की सब्ज़ी और यहाँ के फल फ़रोख्त होते हैं। अब ये ऊपर से डायरेक्ट जो मीनार बाहर से आपने देखा है, उस मीनार से ये पूरे ताइफ की तस्वीर, ये देखिए सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनें, प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। मुहतरम हुज्जाज इकराम, जब आप गाइड से ताइफ की ज़ियारत की बात करें तो उस वक्त गाइड से ये कहे कि हमें वादी बनु साद भी जाना है। वादी बनु साद जाने के वो आपसे 10 या 15 रियाल इजाफ़ी किराया लेगा। और वादी बनु साद जो है ये दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गाँव है। इस गाँव में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शीर खारगी का ज़माना गुज़रा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस की उम्र तक इस गाँव में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ियाम रहा है। मुहतरम हुज्जाज इकराम, अगर गाइड आपको ले जाने पर रज़ामंद है तो वादी बनु साद देखने के लिए ज़रूर जाइए, वरना फिर ताइफ की ज़ियारत पर अपने सफ़र का इक्तिफ़ा कर लीजिए। मोहतरम हुज्जाज इकराम, वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। फ़क्त वस्सलाम।